الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، 45 منٹ کا وقت ملا ہے اور اس میں 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ بھائی ابھی کچھ دن پہلے نتیجہ آیا ہے، رزلٹ آیا ہے اور بہت سارے لوگ مایوس ہوئے ہیں۔ گویا مسلمان اس رزلٹ سے مایوسی کا شکار ہوا ہے۔ کچھ باتیں اس پر کرنی، زیادہ نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہمیں آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ بھائی ہمیں آخرت پر 100% یقین ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ کے حکموں سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس پر مکمل ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم سے دینی اعمال ہمارے جسم سے ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ جس چیز کا یقین ہوتا ہے اس چیز کو انسان ضرور کرتا ہے۔ جیسے دکان سے یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم دکان پر بیٹھیں گے شام تک اللہ روزی ہمیں دے گا، اس کا یقین ہمیں ہے تو دکان کھولتا کہ نہیں کھولتا؟ دکان کھولتا ہے۔ اسی طرح تاجر ہے، اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے کہ بھائی ہم تجارت کریں گے، اللہ اس میں روزی ہمیں دے گا، لگا رہتا کہ نہیں لگا رہتا؟ مزدور ہے، ملازم ہے، ملازمت کیوں کرتا ہے؟ 100% یقین ہوتا ہے کہ بھائی ملازمت کر رہا ہوں، اللہ نے اس سے روزی ہماری جوڑ رکھی ہے، فائدہ اس سے اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ ملازمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ تو جب ہمیں یقین ہے اللہ پر، ہمیں یقین ہے آخرت پر، تو آخرت والے اعمال کیوں نہیں ہوتے؟ آخر وجہ کیا ہے اور کنفیوژن کہاں سے ہے، شک کہاں سے ہے؟ 2-3 شک ایسے ہیں، ان شک کے بارے میں میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ شک کہاں ہے، کنفیوژن کہاں ہے، اعمال ہم سے، دینی اعمال ہم سے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پہلی وجہ میں بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں گناہ کرتے رہو، نافرمانی کرتے رہو، اللہ نے توبہ کا ٹیبلٹ رکھا ہے۔ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے توبہ کا ٹیبلٹ رکھا ہے، اخیر میں توبہ کریں گے بالکل گناہ معاف ہو جائے گا، جنت آسان، جنت آسان۔ یعنی توبہ کے بھروسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، توبہ کے بھروسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے جو بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں ایک گیس رکھی ہوئی ہوتی ہے یا برنر رکھا ہوا ہوتا ہے، استعمال کب ہوتا ہے؟ جیسے اتفاقیہ آگ لگ جائے وہ گیس
گیس استعمال ہوتی ہے یا وہ برنال استعمال ہوتا ہے، لیکن گھر کا کوئی آدمی گھر میں آگ لگا دے اور یہ سوچے گیس تو موجود ہے ذرا چیک کر لیتے ہیں، اچھا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہل نقصان ہو جائے گا۔ بھائی گیس اگرچہ رکھی ہے، برنال اگرچہ آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن وہ اتفاقیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اتفاق ہے کہ ایسا ہو جائے گھر میں آگ لگ جائے پھر اس کو استعمال کریں گے، لیکن آگ لگنے سے پہلے اس کی جانچ کر لی جائے آگ لگا کر کے، عقل مندی ہے؟ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم اور آپ صرف توبہ کے بھروسے زندگی گزارے، صرف توبہ کے بھروسے زندگی گزارے، بھائی یہ عقل مندی ہے؟ میرے خیال میں عقل مندی نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی آدمی توبہ کے بھروسے زندگی گزارتا ہے کہ ہم آخر عمر میں توبہ کر لیں گے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، یعنی توبہ کرنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، توبہ کے بھروسے ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چہیتے بیٹے ہیں۔ 11 بھائیوں نے مشورہ کیا، 11 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ابو جان زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، مرڈر کر دیا جائے۔ 11 بھائی مشورہ کرتے ہیں، پہلی میٹنگ ہوتی ہے اور یہ مشورہ پاس بھی ہو جاتا ہے۔ جب دوسری میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سوتیلا بھائی، بڑا بھائی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی قتل مت کرو، قتل مت کرو، اگرچہ سوتیلا بھائی ہے لیکن ہے تو بھائی، اگرچہ سوتیلا بھائی ہے لیکن ہے تو بھائی۔ تو شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے اس انداز میں بیان کیا ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ شیطان آتا ہے، ابلیس آتا اور کیا کہتا ہے؟ جو ارادہ کیے ہو کر گزرو، جو ارادہ کر لیے ہو اس کو کر ڈالو، پھر توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ بعد میں توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو بھائی یہ شیطان ہمیں راستہ دکھاتا ہے، شیطان راستہ بتاتا ہے کہ بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا ٹیبلٹ اللہ نے رکھا ہے، اس کو استعمال کر لینا، آخر میں سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چال کس کی ہے؟ یہ شیطانی چال ہے۔ کون سی چال ہے؟ شیطانی چال ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں شیطان کی چال میں نہیں آنا ہے، توبہ کے بھروسے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ توبہ اللہ نے رکھا ہے، توبہ بھی کر لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، آخر میں بھائی جو کچھ بچا ہوا گناہ ہوگا توبہ سے معاف ہو جائے گا، باقی عمل کرتے رہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کے بھروسے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ابھی زندگی بہت، ابھی سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا، جب بڑھاپا آ جائے گا پھر کر لیں گے۔ گویا اپنی زندگی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ بھائی ابھی زندگی بہت ہے، ابھی جو ہے آخر عمر تک پہنچتے پہنچتے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اچھا زندگی کتنی ہے کس کو کیا پتا ہے؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ کسی کو کچھ بھی پتا نہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے انہی کندھوں پر 60 سالے بوڑھے کو، 60 سالہ بوڑھے کو، 70 سالہ بوڑھے کو، 90 سالہ بوڑھے کو قبرستان پہنچایا ہے، اور اپنے گود میں لے کر کے 2 منٹ دنیا کے اندر زندہ رہا، اس معصوم بچے کو بھی اپنے گود میں لے کر کے قبرستان پہنچایا ہے۔ اچھا ہم اور آپ یہ سوچیں کہ بھائی اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو 2 سیکنڈ کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ بھائی بھیجنا ہی نہیں چاہیے، اگر 2 ہی سیکنڈ دنیا کے اندر زندہ رکھنا تھا تو اللہ کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ہمارا سوال ہے۔
اللہ ہم کو بتانا چاہتا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے ہم 2 سیکنڈ رکھیں اور چاہے 60 اور 70 سال رکھیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر تم زندگی پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو، اخیر وقت میں ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ضروری نہیں ہے کہ 60 سال عمر ملے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے نیت کی کہ مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، تو انہوں نے یہ جو ہے پہلے سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ جب بھی میری موت آئے مدینہ منورہ کے اندر آئے، میری موت آئے مدینہ منورہ کے اندر آئے اور کہیں اور میری موت نہ آئے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ سوچتے تھے کہیں میں عمرہ کرنے چلا جاؤں اور وہیں نہ مر جاؤں، مطلب یہ خدشہ ان کو بار بار ستاتا تھا، یہ ڈر بار بار ستاتا تھا کہ کہیں مدینہ چھوٹ نہ جائے، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر ان کا قیام تھا، کہیں مدینہ چھوٹ نہ جائے اور میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں اور وہیں میرا انتقال ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت میری موت کب آئے گی ذرا مجھے اطلاع کر دے، میری موت کب آئے گی ذرا مجھے اطلاع کر دے، مجھے بتا دے۔ رات میں سوتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کچھ بولے ہوئے، بنا بات کیے ہوئے یہ 5 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں کہ امام مالک میری طرف دیکھو، امام مالک میری طرف دیکھو۔ 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صبح کو جب اٹھتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، مجھے پتا نہیں کہ 5 سال زندہ رہنا ہے، 5 مہینے زندہ رہنا ہے یا 5 برس زندہ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، میں کیا سمجھوں؟ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے زمانے میں موجود تھے، خواب کی تعبیر کے بہت ہی ماہر تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اور جا کر کے یہ میرا خواب بتاؤ، میرا نام نہیں بتانا، صرف خواب کا تذکرہ کر دینا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آ جاؤ۔ وہ شاگرد جاتا ہے، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضرت ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آتے ہیں اور 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتا دو۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی خواب کس نے دیکھا یہ تو بتاؤ، خواب کس نے دیکھا یہ تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں، خواب دیکھنے والے نے منع کیا نام بتانے سے، خواب دیکھنے والے نے منع کیا۔ کہنے لگے پھر تعبیر میں نہیں بتا سکتا، پھر تعبیر میں نہیں بتا سکتا، چونکہ یہ خواب کسی معمولی آدمی نے نہیں دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے، معمولی انسان نے خواب نہیں دیکھا ہے۔ نام بتاؤ پہلے پھر خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ ابن سیرین کے پاس وہ شاگرد واپس آتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہتا حضرت وہ نام دریافت کر رہے ہیں، نام پوچھ رہے ہیں، بلا نام کے وہ تعبیر نہیں بتلا رہے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے اچھا جاؤ نام بھی بتا دو۔ شاگرد گیا، نام بتایا، کہنے لگے ہاں خواب کا اسٹیٹس ہوتا ہے، خواب ہر آدمی کا خواب الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ اب میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلی کا اشارہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے 5 چیزیں کسی کو نہیں معلوم، 5 چیزیں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کب وہ مرے گا کسی کو نہیں پتا ہے، کتنی روزی اللہ نے مقدر میں لکھی کسی کو نہیں معلوم ہے، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج الٹرا ساؤنڈ کر کے، سونوگرافی کر کے لوگ کہتے بھائی بچے کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ بھائی بچے کا پتہ بچہ بننے کے بعد لگایا جاتا ہے، بچہ بننے کے بعد بچے کا پتہ، بننے سے پہلے پتہ کوئی لگا سکتا ہے، کوئی مشین لگا سکتی نہیں، اس سے پہلے اللہ جانتا ہے، اس سے پہلے